میرے استاد جی کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے نا اس کو صرف ہدایت دیتا ہے، اور اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ نہ صرف اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے پتہ ہے کہ ایک مشکل مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ جب اسلام قبول کیا تو والد صاحب بے شک پیرالائز تھے، فالج کے مریض تھے اور چارپائی پہ تھے، تھوڑا سا انہوں نے بھی غصے کا اظہار کیا۔ والدہ میری بس کبھی غصہ کر جاتی تھی، کبھی ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ بہنیں تھیں، انہوں نے بھی کہا یہ کیا تم نے کر لیا، ہم تو 3 پیڑھیوں سے کرسچن چلتے آ رہے ہیں، بلکہ 4 پیڑھیوں سے کہہ لیں، خاندانی کرسچن ہے، تم نے مسلمان ہو کے یہ کیا نیا ایک عجیب سا ہی شوشہ چھوڑ دیا۔ ہاں جی، چھوڑ دیا، خاندان میں ہمارے ملنا چھوڑ دیں گے، میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، مجھے اسلام کی دین اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے، سمجھ عطا فرما دی ہے، تو اب میں اس سے پیچھے ہٹنا میرا لیے مشکل ہے۔ تو گھر سے نکالے تو گھر سے نکالا نہیں گیا، لیکن گھر میں رہ کے بڑی پرابلم فیس کرنی پڑی، کیونکہ چھوٹا تھا تو گھر سے نکالنا اکلوتا تھا، تو شاید اس لیے بچ گیا، نہیں تو اگر اکلوتا نہ ہوتا تو شاید گھر سے بھی نکال دیا جاتا۔ لیکن اصل میں اپنے تصورات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب 12 سال کی عمر میں کسی بچے نے اسلام قبول کیا ہوگا، 12.5-13 سال کی عمر تک پہنچا ہوگا، اور اس کو جب اسلام کے لیے تانے ملتے ہوں گے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہو؟ تانے تو جو ہیں وہ تو اسلام کے جو تانے ہیں نا وہ ہوتے تو بڑے مشکل سے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے نا پھر وہ تانے اتنے برے نہیں لگتے، وہ برداشت ہو جاتے ہیں۔ ویسے تانے چاہے آپ کو کوئی کہہ دے، دوست کوئی بات ایسی کر دے آپ کی ذات کے اوپر، تو وہ آپ سے چاہے مہینہ آپ سے دل سے نہ نکلے، لیکن جو اسلام کا تانا نا وہ مجھے نہیں لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے تانا لگا وقتی طور پہ چند سیکنڈ کے لیے، منٹ بھی بڑی دور ہے۔ تو بعد میں جب لیکن اللہ نے ہدایت دے دی ہوئی تھی، اللہ نے شعور دے دیا تھا چھوٹی عمر میں اسلام قبول کرنے سے، تو اللہ نے مجھے یہ بڑی طاقت عطا فرمائی کہ میں اتنے تانے سننے کے باوجود، اتنی باتیں سننے کے باوجود لوگوں کی، بلکہ بعض لوگوں نے تو کئی عجیب باتیں بھی کی جو میں نہیں بتا سکتا اسلام قبول کرنے پہ، لیکن مجھے اس پر کوئی اثر ہوا نہیں۔ اگر اثر ہوا ہوتا تو آج میں دار اسلام سے باہر ہوتا۔ میں اگر آپ کی اس کیفیت کو ایک شعر میں عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ للہ سن گالیاں لگتی ہیں اب شہنائیاں، تم کیا جانو راہ حق میں لذت رسوائیاں۔ تو یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا فہم ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، تو پھر یہ تانے نہیں، پھر تو یہ اجر و ثواب کی ایک جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اجر و ثواب کی بارش ہو۔ اصل میں جب انسان اسلام پہ ڈٹ جاتا ہے نا اور اس کو ہدایت اللہ دے دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی راستہ ٹھیک ہے، تو دنیا چاہے جو مرضی کرے اس کو میٹر نہیں کرتی۔ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے۔ آپ نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنی عصری تعلیم کو بھی مکمل کیا، اس کے بعد جاب کہاں سے سٹارٹ کیا؟ میری جو فرسٹ جاب تھی وہ بینکنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی، میں بینک میں جاب کرتا تھا۔ تو بینکنگ جاب جو تھی وہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی، میری والدہ کی، لیکن مجھے کسی ایک دوست تھا میرا حکیم عثمان، اس کا نام ہے عثمان غنی، میرا بڑا اچھا دوست ہے، اس نے مجھے بس صرف اتنا ہنٹ دیا کہ یار یہ تمہارے استادوں نے بتایا نہیں ہے کہ یہ جاب حرام ہے، بس وہ اس نے مجھے بات ایک دفعہ کہہ دی، وہ میرے دل کے اندر اتر گئی، اور وہ حرام نہ بھی ہو لیکن مشتبہ ہے۔ ہاں جی مشتبہ، ہاں جی، ہاں کہہ لیں آپ کہ وہ مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، سخت الفاظ میں، ہاں جی انہوں نے ذرا سخت الفاظ میں کہا کہ یہ جاب تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اس میں برکت نہیں، اور واقعی اس جاب میں برکت نہیں تھی، جو کمائی آتی تھی وہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ ایسا بہانہ ملا، وہ بہانے سے میں نے جاب کو چھوڑا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب میں پنجاب سروس ٹرائبونل کورٹ ہے ایک ہماری سرکاری ملازمین کی، وہاں پہ جاب کر رہا ہوں۔ آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، اسلام قبول کر لیا، پڑھ لیا، آپ برسر روزگار ہو گئے، اور الحمدللہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا، کچھ احباب آپ کے ذریعے سے مسلمان بھی ہوئے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا بنا؟ جب انسان کسی بھی مذہب سے کسی دوسرے مذہب میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے میرے لیے۔ اور ابھی 2 کشتیوں میں سوار سے مراد یہ ہے کہ گھر والے ہاں جی بالکل 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ تم کس سیاپے میں پڑ گئے، ایک تو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اسلام قبول کیا، اپنے مذہب پرانے کو چھوڑا اور نئے مذہب پہ گئے، اور نئے مذہب والے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کس لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ رشتہ نہیں دیتے، شادی نہیں ہو رہی، بڑے مسئلے مسائل بن گئے،
ہم نے سمجھا کہ جاب لگ جائے گی. آپ کی تعلیم پسند نہیں، آپ کا چہرہ، آپ کا دین، آپ کا ایمان کیا پسند؟ سب کچھ پسند تھا. کہتے اس جیسا بچہ محلے میں ہے ہی کوئی نہیں. ہر بندہ محلے میں، ریپوٹیشن ہر جگہ، ہر بندے نے کہا، آفس میں، دفتر میں، محلے داروں میں، کہ اس جیسا بچہ کوئی نہیں ہے. یہ بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا لائق بچہ ہے، بڑا دیندار ہے. لیکن گھر والے کرسچن ہیں، اس لیے ہم رشتہ نہیں دیں گے. کوئی کہے گھر لیدا لو. اب میری بوڑھی ماں 2 مہینے، میری بوڑھی ماں میری، میں اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ والد صاحب میرے فوت ہو گئے ہیں، میں اپنی والدہ کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر چھوڑ کے جاؤں تو والدہ کا خیال کون رکھے گا؟ وہ بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کرنا اسلام میں فرض ہے، میرا حق ہے، میں کروں گا اور کرنا بنتا ہے میرا. اب ان کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اور وہ اسی وجہ سے رشتے میں پرابلم ہوتی تھی کہ یہ گھر والوں سے علیحدہ لے. جو کوئی مطلب کوئی آتا تھا، دیکھتا تھا، سارا کچھ اوکے کر دیتا. جب ان کو یہ مسئلہ پتہ چلتا تھا کہ اس کی فیملی کرسچن ہے تو وہ انکار کر دیتے تھے. یا کسی کو کہتے تھے، کسی ریفرنس، جیسے میں نے آپ کو کہا، کسی کو کہا، آپ کو بھی کافی دفعہ کہا، تو آپ نے آگے بات کی. جب بات کرتے تھے تو وہیں سے بات ختم ہو جاتی تھی، وہ آگے چلتے تھے، مسائل سامنے تھے. جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، صحابی آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک رکا لکھ کے دیا اور کہا کہ فلاں کے گھر چلے جاؤ. ان کے والدین سے جب ملے تو کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں اور آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حبشی ہیں، اسلام قبول کیا ہے، اور بڑے پاؤں، موٹے ہونٹ، کالی رنگت، اونچا لمبا قد. تو کہا کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کریں گے؟ تو پیچھے سے جب ان کی بیٹی کو یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے ساتھ نکاح کے لیے بھیجا ہے، تو فرمایا کہ اماں، ابا، آپ اس شخص کو نہ دیکھیے، جس شخص نے اس کو بھیجا ہے آپ اس کو دیکھیے، مجھے اس سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہمارے درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہے. یقیناً اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، تو ہمارے لیے کسی مسلمان کو پیدا بھی کیا ہوگا.